معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہسٹوریکل ایونٹ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ آخر ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ گو ابن القمی نے بغداد کے بڑے بڑے لشکروں کو بغداد سے نکال کر سرحدوں کی طرف بھیج کر ایک طرح سے ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی تھی، لیکن ابھی بغداد میں ایسے سالار اور لشکری تھے جو منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت رکھتے تھے۔ ان میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد، نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد، حسام الدین جوگندار، شرف الدین کردی، صالح اشرف اور مجاہد الدین ایبک کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی تھے۔ چنانچہ جب ہلاکو خان کی بغداد کی طرف پیش قدمی کی خبریں پہنچی، تب بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین نے خلیفہ سے بات کر کے جس قدر لشکر اس وقت بغداد کے اندر موجود تھے انہیں شہر سے باہر نکالا۔ اس موقع پر ابن القمی کی رائے اس کے مخالف تھی، لیکن فتح الدین اور نائب سالار اعلیٰ منصور احمد نے ابن القمی کی کوئی بات نہ مانی۔ صورتحال کو نازک دیکھتے ہوئے خلیفہ معتصم نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ چنانچہ فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد اپنے ساتھیوں سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر لے کر بغداد سے باہر نکلے اور بغداد سے باہر ہی انہوں نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہلاکو خان کی آمد سے پہلے بغداد کے لشکر نے اپنی صورتحال بالکل واضح مستحکم کر لی تھی۔ چنانچہ ہلاکو خان جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد کے کہنے پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو مستعد کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے صفیں درست ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بغداد کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ فتح الدین داؤد کے پاس رہا جو لشکریوں کا سالار اعلیٰ تھا اور اپنے ساتھ اس نے مجاہدین ایبک کو رکھا۔ لشکر کا دوسرا حصہ نائب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں تھا اور وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب، جبکہ صالح بن اشرف اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ بائیں جانب رکھا گیا۔ اس کی کمانداری شرف الدین کردی کے ہاتھ میں تھی اور حسام الدین جوگندار اس کی نیابت کر رہا تھا۔ منصور بن احمد کے تحت جو لشکر تھا اس میں زیادہ تر عرب شامل تھے۔ فتح الدین اور مجاہدین ایبک کے تحت کام کرنے والے لشکر میں زیادہ تر ترک اور کچھ کرد تھے، جبکہ شرف الدین کردی کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر کرد اور کچھ ترک بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اب حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے، تب فتح الدین داؤد کے کہنے پر بغداد کے پورے لشکر اور سالاروں نے فطرت کو ذبح کر دینے والے کائنات کے کھولتے بحر کی موجوں کے ہولناک تلاطم اور وقت کے بھیجو تاب میں طوفانی کے شباب کسی ہلچل برپا کر دینے والے آفاق گیر رازداروں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں نے بغداد کے لشکر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہلاکو اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بغداد کے لشکر پر فنا کے گھاٹ اتار دینے والی بدبختی کے سایوں، تلپٹ کر دینے والی ہولناک موت، آزادی اور بے فکری کی فضاؤں پر ضرب لگاتے اذیت ناک ازدو اندیکھے خونخوار اندیشوں اور ظلم کی آندھی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ ہلاکو کے لشکر کے وسطی حصے پر قضا کی زنجیریں توڑ کر زمین کی عصمت کی حفاظت اور اس کے واسطیوں کے تحفظ کا فرض ادا کرنے والے قیامت بدوش عناصر سرائے وقت کے سیلاب میں آگ پھونکتے آتش فشاں خون کا غسل دینے والے لا انتہا کرب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ فتح الدین داؤد کے ساتھ ہی نامور عرب سالار اور بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد بھی حرکت میں آیا اور وہ کھلی آستینوں والے عربوں کے ساتھ منگولوں پر گرسنا صدائیں تشنگی کے بحر کھڑے کر دینے والے تقدیر کے ہولناک عذاب قضا کے بھنور میں زخموں کے حروف درد کے الفاظ کھڑے کرتے وحشی خون اشام جری اور نڈر پاسبانوں اور قہر مانی کے سرابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شرف الدین کردی کی کمانداری میں بایاں حصہ بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منگولوں پر آندھیوں کی بے اما فتنہ گری، برق و شرر کے رقص، موت کی تاریکیوں میں آسمان پر کمن ڈالتے ہواؤں کے تمانچوں، بروہ کی ہیجان خیزیوں اور چٹانوں کو توڑتے طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بغداد کے نوا میں ایک ہیجان اور طوفانی کی کیفیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بغداد کے لوگ سہمے خوفزدہ تھے، اس لیے کہ بغداد کے لشکر کی تعداد ہلاکو خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بنا پر لوگ خوفزدہ تھے کہ ان کا لشکر جو ہلاکو کی راہ روکنے کے لیے بغداد سے نکلا ہے وہ ہلاکو کے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لہذا ایسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہلاکو نہ جانے بغداد کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کا کیا اثر کرے گا۔ لیکن وقت اور فطرت کے تقاضے کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ بغداد کے نوا میں مسلمانوں اور منگولوں کے ٹکرانے کے باعث بے جہد غموں کے طوفان مرگ کا کھیل کھیلتے افریت نفرتوں کی اداس رتیں، بدنصیب شوریدہ کاری، سسکیوں، آہوں اور چیخوں کا حشر، گرد کے گھونگھٹ میں چھپے کڑے لمحوں کے انقلاب، غیر شنیدہ سوالات اور غیر پسندیدہ آرزوئیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ رزم گاہ کے اندر بے توقیری کرتے جذبے، بے گنام آرزوئیں، ویرانیاں، پیلی ترتوں کے زہر، موت کے سناٹوں کے انبار، خون رتوں کی یلغار، مرگ بدوش ساعتیں، سوگ بھرے لمحات اور دکھ کی تاریخی کی بے رحمیاں، بدبختیاں ناچ اٹھی تھیں۔
منگول یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بہت چھوٹا اور مختصر سا ہے اور وہ بہت جلد انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن جہاں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ عرب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں کھلی آستینوں والے عرب بھپری صداؤں کی تکبیروں میں غیظ و غضب کی طغیانوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی لاشوں کی بساط بچھانے لگے تھے۔ وقت کے لمحوں کی اپاہج کر دینے والی ترک موت کا عجیب رخ کر چکے تھے اور جسموں کو لخت لخت کر دینے والے کرد منگول لشکر کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی ہمت و جمع مردی کی تنابیں کاٹتے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں اس وقت نہ کوئی عرب رہا، نہ کوئی کرد، نہ ترک، نہ ایرانی، نہ تورانی، کچھ بھی نہ تھا، بس صرف وہ مسلمان تھے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ یک زبان یک قوم بن کر منگولوں کے سامنے نہ گرنے والے دیوار بن چکے تھے۔ اس کے بعد فطرت کے عناصر نے دیکھا مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کی حالت دیمک زدہ، درد و بام ہلاکت کے دشتے صفاق ماضی کی راہ گزر کی ویرانیوں، کڑوے لمحوں کی ناسودگیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فتح الدین داؤد، منصور بن احمد اور دوسرے سالاروں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کی، تب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں ہلاکوں کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت منگول بھاگے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کہ منگول جب شکست اٹھا کر بھاگے تب کچھ لشکریوں اور چھوٹے سالاروں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ بڑے سالاروں میں سے مجاہدین ایبک نے بھی اس کی تائید کی کہ منگولوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ماضی میں چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لہذا تعاقب کر کے مسلمان ان کا قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بڑے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد، منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار اور صالح بن اشرف نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن اس شور شرابے میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ مجاہدین ایبک کی کمانداری میں مسلمان لشکریوں نے منگولوں کا تعاقب شروع کر دیا، جس کی بنا پر بڑے سالاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جب منگولوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا، تب وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا رہا، دوسرا ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف آیا اور پشت کی طرف سے ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ ان انگنت مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ پشت کے اس حملے کی وجہ سے بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد بھی مارا گیا۔ اپنے سلالے اعلیٰ کے مارے جانے سے لشکری حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر افراتفری کا عالم برپا تھا۔ بڑے سالاروں میں سے صالح بن اشرف بری طرح زخمی ہوا تھا۔ منصور بن احمد نے جب دیکھا کہ حالات یکسر ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مجاہدین ایبک نے جو احمقانہ فیصلہ کیا تھا اس کا مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور منگول پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچا چکے ہیں، اب وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، لہٰذا اس نے بچے کچے مسلمانوں کو سمیٹ کر ایک طرف سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر صالح بن اشرف زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، صالح بن اشرف کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر وہ شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار کے ساتھ زخمی صالح بن اشرف کو لے کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے عرب، کرد اور ترک لشکری بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اس موقع پر کچھ منگولوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا تو مسلمان لشکریوں نے ان پر ایسی تیز تیر اندازی کی کہ انہوں نے تعاقب ترک کر دیا۔ اس طرح منصور بن احمد اپنے ساتھیوں اور کچھ لشکریوں کو لے کر بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک منصور احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار بغداد سے کئی میل دور شمال مغرب کی طرف جا چکے تھے۔ اپنے گھوڑے پر اب آگے منصور بن احمد کی طرح اپنے ساتھی سالار احمد بن اشرف کو سنبھالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ منصور بن احمد نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ اس کے لیے صالح بن اشرف نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اترا، صالح بن اشرف کو اپنی گود میں سے اتار کر زمین پر لٹایا۔ اس موقع پر منصور بن احمد اور اس کے سارے ساتھیوں کے لباس خون آلود تھے۔ اتنی دیر تک شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار اور دوسرے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر منصور احمد کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ منصور بن احمد نے صالح بن اشرف کو، جو بری طرح زخمی تھا، جب زمین پر لٹایا، کچھ دیر تک اس کی حالت دیکھتے ہوئے منصور بن احمد ہونٹ کاٹتا رہا۔ یہی حالت شرف الدین کردی اور حسام جوگندار کی بھی تھی، یہاں تک کہ لیٹے ہی لیٹے صالح بن اشرف بولا اور کہنے لگا، منصور میرے عزیز بھائی، مجھے اب یہیں پڑا رہنے دو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میری روح پرواز کرنے کے در پہ ہے، میری وجہ سے اپنے آپ کو دشواری اور خطرات سے دوچار مت کرو۔ ایک شکایت بھری نگاہ اس موقع پر منصور بن احمد نے صالح بن اشرف پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ابن اشرف، قسم خداوند قدوس کی، اگر مجھے 100 بار بھی زندگی ملے تو میں تیرے تحفظ، تیری حفاظت پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دوں۔ میرے بھائی، ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تھوڑی دیر سستا لو، پھر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اس امتحان، اس عذاب سے سرخرو ہو کر گزریں گے۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ پر صالح بن اشرف ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، پھر دبری آواز میں وہ بول پڑا، کاش ہم لوگ سمتوں کے تضاد، ذہنوں کے اختلافات، مسلک کی عقوبت گاہوں میں تقسیم نہ ہو جاتے، صرف مسلمان ہی رہتے، کاش ہمارے اندر صلے کی امید، دین اور محبت کا سودا کرنے والے ابن الکمی پیدا نہ ہوتے،
ہائے چیف منگول بغداد شہر میں داخل ہو چکے تھے، ہر خیمہ دل پر موت کے بھنور بناتے حالات طاری کر رہے ہوں گے۔ حیات نو کی صباتوں اور جذبوں کی توقیر اور سوچوں کی بدن کو توپن الکمی نے پہلے ہی لہو لہو کر دیا تھا۔ کاش ایسے لوگ ہماری امت، ہماری قوم میں پیدا نہ ہوتے۔ بغداد شہر میں مرگ بدوش ساتیں نفس کو بیکل کرتے گھناؤنے سناٹے چھا چکے ہوں گے۔ مہتاب سراپا نوزتوں کی شیرنی جیسی ہماری بہنیں بغداد شہر میں سلگتی دوپہر کی طرح دھکے کھاتی پھر رہی ہوں گی۔ براق، چنبیلی اور نگہتوں کی سی دوشیزہ بیٹیاں بغداد میں اڑتے بغلوں کی طرح خوار ہو رہی ہوں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے صالح بن اشرف کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ منصور بن احمد سسکیوں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ یہی حالت شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار، صالح بن اشرف اور وہاں کھڑے دوسرے لوگوں کی تھی، یہاں تک کہ صالح بن اشرف نے دکھتی روتی آواز میں پھر کہنا شروع کیا، بغداد شہر کے اندر وحشتوں کے سیل بے امان آگ و خون کے صحاب تن من کو گاہل نفس نفس میں آگ بھر رہے ہوں گے۔ ہمارے ذاتی اختلافات نے بغداد کو ان حالات سے دوچار کیا۔ خداوند قدوس ان لوگوں پر اپنا خوفناک عذاب طاری کرے جنہوں نے اپنی ملت اور قوم کی پیٹھ میں غداری کا خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ اچانک اس موقع پر کچھ لشکری چونک اٹھے۔ انہوں نے دیکھا جس سمت سے وہ آئے تھے اس سمت سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سالار چونکنے کے انداز میں بول اٹھا، امیر منصور بن احمد، لگتا ہے منگول ہمارے تعاقب میں آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد اپنی جگہ پر زخمی سانپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنکھیں جو آنسوں سے ترتی صاف کی، ایک جواب طلب نگاہ باری باری اس نے شرف الدین حسام کردی، حسام الدین جوگندار پر ڈالی، پر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، گرد کے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں… اس موقع پر حسام الدین جوگندار شکایت آمیز اور شکووں بھرے انداز میں منصور کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ شرف الدین کردی روتی ہوئی آواز میں منصور بن احمد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسے الفاظ نہ ادا کریں، ہم سے ایسا سوال نہ کریں۔ بغداد کے آج سے نکلنے کے بعد ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہمارے جسم کا سارا خون بھی نکال دینے سے ہمارا کوئی لشکر بچتا ہے تو خداوند قدوس کے لیے ہمارے لیے تجارت مہنگی نہیں۔ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے چھوٹے سالار لشکری بھی اپنے گھوڑوں پر بیٹھے تھے، پھر وہ صفے باندھ کر اس طرح منصور بن احمد کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے جیسے وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکے ہوں۔ جب گرد کے بادل چھٹے، ان میں سے منگول گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے دکھائی دیے، تب وقت کی آنکھ نے دیکھا منصور بن احمد آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا، جسم پر ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ہولناک انداز میں چند بار تکبیریں بلند کی، اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سلارے اور لشکری بھی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار تعاقب کرنے والے منگولوں پر دیکھتے سلگتے عذاب، وہ نگار سر کرتی اذیت گری، مچلتے بے روز دہاروں بھڑکتی انتقامی آگ، مرگ کے برہم کندوں اور دکھ کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ تر منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سامنے نہ ٹھہر سکے، اس لیے کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام جوگندار تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ بہت جلد انہوں نے تعاقب کرنے والے منگولوں کو موٹ کے گھر اتار کر میدان صاف کر دیا تھا۔ جب سارے منگولوں کا خاتمہ کر دیا گیا تب منصور بن احمد کے چہرے پر ایک وقار، اس کی آنکھوں میں ایک آسودگی تھی۔ اس موقع پر شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار بھی چھوٹے سالاروں کے ساتھ اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، ہمارے لوگ ناحق ان منگولوں کو ناقابل تسخیر خیال کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کی قسم، اگر ابن الکمی بغداد کے زیادہ لشکریوں کو شہر سے نکال کر سرحدوں کی طرف نہ بھیج دیتا تو میں فتح الدین ہلاکو خان کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے کر اس کے مرکزی شہر قراقرم تک اس کا تعاقب کرتے۔ مگر برا ہو اس ابن الکمی کا، اس نے نہ صرف مسلم قوم کو تقسیم کیا بلکہ ہمارے لشکریوں کے اندر بھی تفریق کی ایک لکیر ڈال کر رکھ دی۔ پھر منصور بن احمد نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کے سامان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر میں کچھ چھوٹے سالار آئے اور منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، لگتا ہے یہ منگول راستے میں کچھ بستیوں کو لوٹتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کے پاس کھانے پینے کے علاوہ دیگر بہت سا قیمتی سامان بھی ہے۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے پہلو میں کھڑے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، چند لشکریوں پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دے دو جس کی کمانداری ایک چھوٹا سالار کرے گا۔ منگولوں کے پاس جس قدر کھانے پینے کا اور دوسرا سامان ہے وہ سب ان لوگوں کے پاس رکھا جائے گا، وہی اس کی حفاظت کریں گے اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کی ضرورت پورا کی جائے گی۔ سب کا کھانا اکٹھا اور ایک ساتھ پکے گا اور سب کو ہر چیز کا برابر حصہ ملے گا۔ پہلے منگولوں کا سارا سامان سمیٹ لیا جائے۔ یہ جو منگولوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں انہیں بھی اکٹھا کر کے ان کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں اپنے آگے آگے ہانکا جائے گا۔ ہم یہاں سے اب شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرات تاتار قبائل کا رخ کریں گے، انہی کے اندر رہ کر ہم منگولوں پر ضرب لگاتے رہیں گے، ان سے انتقام کی اپنی رسم پوری کرتے رہیں گے۔ اپنے سارے لشکریوں کو سمجھا دینا کہ فرار
تاتار قبائل کے اندر جا کر کسی پر بھی یہ انکشاف نہ کریں کہ بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد ہوں۔ دیکھو، میرے دونوں بھائیوں میں ایک شکست خوردہ قوم کا ایک ہارا ہوا سالار ہوں، اور فرا تاتار قبائل کے اندر ایک گمنام لشکری کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اندر اپنے رہتے ہوئے ہم منگولوں کے خلاف خوب ضرب لگائیں گے۔ اس لیے فرا تاتار قبائل کو برکائی خان کی حمایت حاصل ہے، اور تم لوگ جانتے ہو برکائی خان مسلمان ہو چکا ہے، اور فرا تاتار کے بہت سے لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی کارروائیوں کو بہتر انداز میں پورا کر سکیں گے۔ شرف الدین کردی اور اسام الدین جوگندار نے اس سے اتفاق کیا تھا، پھر وہ مڑا اس جگہ آئے جہاں سے ہٹ کر انہوں نے منگولوں پر حملہ کیا تھا۔ منگولوں کے سارے گھوڑے کو ایک دوسرے سے باندھ کر اور سامان ان گھوڑوں پر لدا ہوا تھا وہ بھی ان کی پیٹھوں پر رہنے دیا گیا، اور انہیں اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ صالح بن اشرف اس طرح زمین پر پڑا ہوا تھا، اپنے گھوڑے اس سے اتر کر منصور بن احمد نے جب صالح بن اشرف کا جائزہ لیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں منصور بن احمد صالح بن اشرف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس پر آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر جھکا، صالح بن اشرف کی پیشانی پر اس نے ایک لمبا بوسہ دیا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے کئی آنسو صالح بن اشرف کی پیشانی پر گرے تھے۔ بوسہ لیتے ہوئے کچھ دیر سسکتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ صالح بن اشرف کی تجدید و تدفین بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کے بعد منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور اسام الدین جوگندار اپنے لشکریوں کو لے کر شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرا تاتار قبائل کا رخ کر رہے تھے۔